کچن کی دیواروں سے ٹکراتی ہوئی برتنوں کی آوازیں اور عائرہ بیگم کے بھاری قدموں کی چاپ اس لیے شیزہ کی دل کی دھڑکنوں کو تیز کر رہی تھی۔ وہ صبح سے بھوکی پیاسی گھر کی صفائی میں جٹی ہوئی تھی، اور اب جب کھانے کی میز سجی تو بریانی کی اشتہا انگیز خوشبو نے اس کے صبر کا پیمانہ لبریز کر دیا تھا۔ خالہ امی، اگر برا نہ مانے تو مجھے تھوڑی سی بریانی دے دیں، میرا آج سبزی کھانے کا بالکل دل نہیں کر رہا۔ شیزہ نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے پلیٹ آگے بڑھائی اور دبی آواز میں کہا۔ ابھی اس کے الفاظ پورے بھی نہیں ہوئے تھے۔ اچھا، تو اب اس گھر کی نوکرانی ہمیں بتائے گی کہ اسے کیا کھانا ہے اور کیا نہیں؟ تیری یہ ہمت کہ تو میری مرضی کے خلاف زبان کھولے؟ تیری اوقات اس کچن کے کونے میں پڑی باسی روٹی اور توڑی کی سبزی سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ جا کر چپ چاپ وہ سبزی کھا، ورنہ یاد رکھ کہ تجھے اس گھر کی چھت بھی نصیب نہیں ہوگی۔ عائرہ بیگم کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا اور انہوں نے ایک دم جھپٹ کر شیزہ کے سر کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ لیا اور اسے زور سے جھنجھوڑتے ہوئے دھاڑی۔ خالہ امی، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں، میرے بال ٹوٹ رہے ہیں، مجھے بہت درد ہو رہا ہے، میں وعدہ کرتی ہوں کہ آئندہ کبھی کچھ نہیں مانگوں گی، مجھے معاف کر دیں۔ شیزہ درد سے بلبلا اٹھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر گالوں پر آ گئے تھے، وہ ہچکیاں لیتے ہوئے التجا کرنے لگی تھی۔ عائرہ بیگم کے دل میں رحم کا نام و نشان تک نہ تھا۔ انہوں نے اسے ایک زوردار دھکا دیا جس سے شیزہ فرش پر جا گری اور اس کا گھٹنا میز کے کونے سے جا ٹکرایا۔ عائرہ بیگم اس کے قریب آ کر جھکی اور نفرت بھرے لہجے میں بولی، یاد رکھ شیزہ، تو یہاں عیش کرنے نہیں آئی۔ تیرے باپ نے مرتے وقت تجھے میرے پلے باندھ کر مجھ پر کوئی احسان نہیں کیا تھا۔ یہ میرا ظرف ہے کہ تجھے سر چھپانے کی جگہ دے رکھی ہے، ورنہ تیرے جیسی یتیم لڑکیاں سڑکوں پر ٹھوکریں کھاتی پھرتی ہیں۔ اب اگر دوبارہ تیرے منہ سے کسی فرمائش کا لفظ نکلا تو میں تیری زبان کھینچ لوں گی۔ شیزہ زمین پر بیٹھی سسکیاں بھر رہی تھی اور اس کی نظریں سامنے پڑی اس ٹھنڈی سبزی کی پلیٹ پر تھیں جو اسے اپنی قسمت کی طرح بے رنگ لگ رہی تھی۔ اسی دوران شامیر جو حال کے دروازے پر کھڑا یہ سب خاموشی سے دیکھ رہا تھا، اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے، مگر وہ اپنی ماں کے جلال کے سامنے کچھ نہ بول سکا۔ عائرہ بیگم نے مڑ کر شامیر کو دیکھا تو ان کا لہجہ ایک دم بدل گیا اور وہ مصنوعی ممتا سے بولی، شامیر بیٹا، تم کیوں کھڑے ہو؟ آؤ بیٹھو، تمہاری پسند کی بریانی بنی ہے۔ دیکھو نا، یہ لڑکی کتنی بدتمیز ہو گئی ہے، اسے جتنا سر چڑھاؤ یہ اتنی ہی زبان چلاتی ہے۔ شامیر نے کرسی گھسیٹی اور بیٹھتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، امی چھوڑیں اسے، آپ کھانا کھائیں، بیچاری بھوکی ہوگی اس لیے کہہ دیا ہوگا۔ عائرہ بیگم نے پلیٹ میں بوٹیاں ڈالتے ہوئے جواب دیا، بھوکی کیا خاک ہوگی، سارا دن کچھ نہ کچھ چباتی رہتی ہے، اسے سبزی ہی ملے گی تاکہ اسے اپنی اوقات یاد رہے۔ شیزہ نے لرزتے ہاتھوں سے سبزی سے نوالا توڑا تو اسے لگا جیسے وہ زہر کا گھونٹ بھر رہی ہو۔ اس کے کانوں میں اب بھی عائرہ بیگم کی وہ کڑوی باتیں گونج رہی تھیں جو اس کی روح کو زخمی کر رہی تھیں۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کیا یتیم ہونا واقعی اتنا بڑا گناہ ہے کہ انسان اپنی مرضی کے کھانے کا حق بھی کھو دیتا ہے؟ کمرے میں چھائے سناٹے میں صرف شیزہ کی دبی دبی سسکیوں اور عائرہ بیگم کے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ شامیر بار بار شیزہ کی طرف دیکھتا جو سر جھکائے اپنی بے بسی کا ماتم کر رہی تھی۔ اس کے زرد پڑتے چہرے اور آنکھوں کے گرد حلقوں نے شامیر کے اندر ایک عجیب سی بے چینی پیدا کر دی تھی۔ عائرہ بیگم نے شیزہ کو مخاطب کرتے ہوئے دوبارہ کہا، سن رہی ہو نا، کل صبح سویرے اٹھ کر پورچ کی صفائی کرنی ہے، اور یاد رہے کہ ایک ذرا بھی مٹی کا نظر نہ آئے، ورنہ کل کا ناشتہ بھی بند کر دوں گی۔ شیزہ نے صرف سر ہلا دیا کیونکہ اب اس میں مزید کچھ بولنے کی ہمت نہیں بچی تھی۔ اس کی خاموشی میں 1000 شکوے تھے مگر سننے والا کوئی نہ تھا۔ گھر کا ہر کونا اسے اپنی قید محسوس ہو رہا تھا جہاں محبت کے نام پر صرف نفرت تقسیم کی جاتی تھی۔ شیزہ کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ زور زور سے چیخے اور پوچھے کہ اس کا قصور کیا ہے، مگر اسے معلوم تھا کہ یہاں اس کی آواز دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ جائے گی۔ عائرہ بیگم کی کڑی نگرانی اور سخت گیر لہجے نے اس کی شخصیت کو کچل کر رکھ دیا تھا، اور وہ اب ایک زندہ لاش کی طرح اس گھر کے کاموں میں جٹی رہتی تھی۔ اس کی بھوک اب مٹ چکی تھی اور دل میں صرف ایک ہی دعا تھی کہ کاش کوئی اسے جہنم سے نکال دے جہاں اس انسان کی تذلیل کرنا روز کا معمول بن چکا تھا۔ شامیر کی نظریں اس کے لرزتے ہاتھوں پر جمی تھیں اور وہ محسوس کر رہا تھا کہ اس گھر کی رونق دراصل اس یتیم لڑکی کے آنسوؤں سے مٹ رہی ہے، مگر عائرہ بیگم کی انا اور غرور کے سامنے سچ بولنا گویا موت کو دعوت دینا تھا۔
اس موڑ پر شزا کی بے بسی اپنی انتہا کو چھو رہی تھی، جہاں اسے اپنے وجود کے مٹنے کا ڈر ہر پل ستا رہا تھا اور گھر کا ماحول اس کے لیے دم گھٹنے والا بن چکا تھا۔ رات کے پچھلے پہر جب پورے گھر پر سناٹا طاری تھا اور صرف گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی، شامیر اپنے کمرے میں بے چین ٹہل رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار شزا کا وہ لرزتا ہوا وجود اور اس کی ماں عائرہ بیگم کا صفاق چہرہ آ رہا تھا۔ شامیر اچھی طرح جانتا تھا کہ اس نفرت کی جڑیں بہت گہری ہیں۔ یہ صرف ایک نوکرانی اور مالکن کا جھگڑا نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے برسوں پرانی حسد کی آگ تھی جو آج شزا کو جھلسا رہی تھی۔ عائرہ بیگم اور شزا کی ماں سائرہ بانو سگی بہنیں تھیں، مگر قدرت نے سائرہ کو وہ حسن اور کشش دی تھی جو عائرہ کے حصے میں نہ آ سکی۔ دونوں بہنیں ایک ہی شخص کامران کو پسند کرتی تھیں، مگر کامران کی نظریں صرف سائرہ کے لیے تھیں۔ جب کامران اور سائرہ کی شادی ہوئی تو عائرہ کے دل میں نفرت کا وہ بیج بویا گیا جو وقت کے ساتھ ساتھ ایک تناور درخت بن گیا۔ شزا کی پیدائش کے وقت سائرہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی اور کامران اپنی بیوی کے غم میں ایسا گھلا کہ جیتے جی ایک لاش بن کر رہ گیا۔ جب شزا محض 13 برس کی تھی تو اس کے باپ نے آخری سانسیں لیتے ہوئے اسے عائرہ بیگم کے سپرد کر دیا تھا، یہ سوچ کر کہ شاید خالہ کی ممتا اسے سہارا دے گی، مگر عائرہ بیگم نے اس معصوم بچی کو کبھی بھانجی تسلیم ہی نہیں کیا، بلکہ اسے اپنی ناکام محبت اور محرومیوں کا بدلہ لینے کا ذریعہ بنا لیا۔ خود عائرہ بیگم کی زندگی بھی کچھ خاص خوشگوار نہ رہی تھی۔ ان کی شادی جس ادھیر عمر شخص یعنی شامیر کے والد سے ہوئی تھی، وہ کچھ عرصہ ساتھ رہنے کے بعد بیرون ملک چلا گیا اور وہاں دوسری شادی کر کے وہیں کا ہو گیا۔ وہ ہر ماہ خرچہ تو باقاعدگی سے بھیج دیتا تھا، مگر عائرہ بیگم کے حصے میں صرف تنہائی اور کرواہٹ آتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی زندگی کی تمام تر تلخی شزا پر نکالتی تھی۔ اس رات کھانے کی میز پر اتنا مس کریٹ ہونے کے بعد شامیر کچن کی طرف بڑھا، جہاں بیانی کی دیگچی ابھی بھی چولہے پر دھری تھی۔ اس نے احتیاط سے ایک پلیٹ نکالی اور اس میں ڈھیر ساری بوٹیاں اور گرما گرم چاول ڈالے۔ اس کا دل شزا کی حالت دیکھ کر خون کے آنسو رو رہا تھا۔ وہ دبے قدموں سیڑھیاں چڑھ کر اس تنگ و تاریک کوٹری کی طرف بڑھا جہاں شزا کو سونے کی اجازت تھی۔ دروازہ آدھا کھلا تھا اور اندر سے سسکیوں کی دبی دبی آوازیں آ رہی تھیں۔ شامیر نے اندر قدم رکھا تو دیکھا شزا زمین پر ایک پرانی چٹائی پر لیٹی ہوئی تھی اور اس کا پورا جسم بخار کی شدت سے کانپ رہا تھا۔ شامیر نے پلیٹ سائڈ پر رکھی اور اس کے قریب بیٹھ کر آہستگی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ شزا، دیکھو میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں، اٹھو اور تھوڑا سا کھا لو۔ شزا نے بدک کر آنکھیں کھولی اور شامیر کو دیکھ کر دیوار کے ساتھ لگ گئی اور اس کی آنکھوں میں شدید خوف تھا۔ وہ کھلاتے ہوئے بولی، شامیر آپ یہاں کیا کریں؟ اگر خالہ امی نے دیکھ لیا تو وہ میری جان لے لیں گی۔ خدا کے لیے آپ یہاں سے چلے جائیں، میں بھوکی نہیں ہوں، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ شامیر نے اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی مگر اس کا ہاتھ آگ کی طرح تپ رہا تھا۔ اس نے پریشانی سے کہا، شزا تم تو بخار میں جل رہی ہو اور تم کہتی ہو کہ تمہیں کچھ نہیں چاہیے۔ دیکھو میں تمہارے لیے وہی بریانی لایا ہوں جو تمہیں شام کو نہیں ملی تھی، چپ چاپ اسے کھا لو اور کسی کو پتہ نہیں چلے گا، میں باہر پہرا دے رہا ہوں۔ شزا نے روتے ہوئے سر جھکا لیا اور بولی، کھانا تو دور کی بات ہے، مجھے تو اب جینے کی تمنا بھی نہیں رہی۔ خالہ امی ٹھیک کہتی ہیں، میری قسمت میں صرف ٹھوکریں ہی لکھی ہیں۔ میری ماں مجھے جنم دیتے ہی مر گئی اور میرے باپ نے مجھے جہنم میں چھوڑ دیا جہاں میری کوئی پہچان نہیں ہے۔ میں اس گھر کی بیٹی نہیں، صرف ایک بوجھ ہوں جسے ہر کوئی پیچھا چھڑانا چاہتا ہے۔ شامیر کا دل بیٹھ گیا۔ اس نے پلیٹ شزا کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، نہیں شزا ایسا مت کہو، تم بوجھ نہیں ہو، تم اس گھر کی حقدار ہو، یہ سب تمہارا ہے، بس وقت تھوڑا مشکل ہے۔ تم نے اپنا تمام بچپن ہماری خدمت میں گزارا ہے، اب تم جوان ہو، تمہیں بھی عزت ملنی چاہیے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں ذلت سے نکالوں گا، تم بس ہمت مت ہارو۔ شزا نے ایک نوالا اٹھا کر منہ میں رکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر پلیٹ میں گر گئے۔ وہ سسکتے ہوئے بولی، شامیر آپ بہت اچھے ہیں، مگر آپ اپنی ماں کے سامنے میرے حق میں کبھی نہیں بول پائیں گے۔ وہ بہت طاقتور ہے اور میں بہت کمزور ہوں۔ وہ مجھے اس بوڑھی کرملین کے حوالے کر دیں گی جس کا ذکر وہ اکثر کرتی رہتی ہیں۔ شامیر نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور نرمی سے کہا، جب تک میں زندہ ہوں تمہیں کسی ایسے شخص کے پاس نہیں جانے دوں گا جو تمہاری عزت نہ کر سکے۔ تم ابھی یہ کھانا ختم کرو، میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے لیے دوائی کا کیا انتظام ہو سکتا ہے۔ شزا نے کانپتی آواز میں پوچھا، کیا واقعی آپ کو مجھ پر ترس آتا ہے یا یہ بھی کوئی نیا امتحان ہے؟
شامیر نے اس کی آنکھوں میں جان کر کہا، یہ ترس نہیں ہے شیزا، یہ وہ احساس ہے جو مجھے تمہاری تکلیف دیکھ کر ہوتا ہے۔ میں تمہارا مجرم ہوں کہ میں نے اتنا وقت خاموش رہ کر گزار دیا، مگر اب مزید ایسا نہیں ہوگا۔ شیزا نے خاموشی سے کھانا کھانا شروع کر دیا، مگر اس کے ہر نوالے میں خوف چھپا ہوا تھا۔ وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھتی، جیسے اسے ڈر ہو کہ ابھی عائرہ بیگم نمودار ہو جائیں گی اور اس پر قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ شامین نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، تم ڈرو مت، میں نے مین گیٹ لاک کر دیا ہے اور امی گہری نیند میں ہے، تم بس اپنی طبیعت سنبھالو، مجھے تمہاری حالت دیکھ کر بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ شیزا نے تھوڑی سی بریانی کھانے کے بعد پلیٹ ایک طرف کر دی اور بولی، بس اب مجھ سے مزید نہیں کھایا جا رہا، میرا سر پھٹ رہا ہے۔ شامیر نے دیکھا کہ اس کی آنکھیں بخار کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھیں اور وہ بمشکل بیٹھ پا رہی تھی۔ اسے سوچ لیا تھا کہ اب وہ شیزا کو اس حال میں نہیں چھوڑ سکتا، چاہے اسے اپنی ماں سے بغاوت تھی کیوں نہ کرنی پڑے۔ اس نے جیسے شیزا کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس نے دیکھتے ہوئے کوئلوں کو چھو لیا ہو۔ بخار کی تپش شیزا کے پورے وجود کو جھلسا رہی تھی اور وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں کوئی نامعلوم سے لفظ گنگنا رہی تھی۔ شامیر کی گھبراہٹ اب باقاعدہ خوف میں بدل چکی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر ابھی کچھ نہ کیا تو شاید بہت دیر ہو جائے گی۔ اس نے تیزی سے ادھر ادھر دیکھا اور پھر سرگوشی میں شیزا کو پکارا، شیزا ہوش میں آ، دیکھو میری بات سنو، ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا ہوگا، تمہاری حالت بہت خراب ہے۔ شیزا نے بمشکل اپنی بوجھل پلکیں اٹھائی اور دھندلی نظروں سے شامیر کو دیکھتے ہوئے کانپتی آواز میں کہا، نہیں مجھے کہیں نہیں جانا، اگر خالہ امی جا گئیں تو مجھے زندہ دفن کر دیں گی، میں ٹھیک ہو جاؤں گی، آپ بس مجھے تھوڑا سا پانی دے دیں۔ شامیر نے سختی سے نفی میں سر ہلایا اور بولا، شیزا تم ٹھیک نہیں ہو، تمہارا جسم آگ کی طرح تپ رہا ہے اور اس وقت گھر میں کوئی نہیں جاگ رہا، میں تمہیں پچھلے دروازے سے لے کر نکلوں گا، تم ہمت کرو اور میرا ہاتھ پکڑو۔ شامیر نے اسے سہارا دیکھ کر اٹھانے کی کوشش کی تو شیزا کے پاؤں لڑکھڑا گئے اور وہ دوبارہ چٹائی پر گرنے لگے۔ شامیر نے فوراً اسے اپنے مضبوط بازوؤں میں بھر لیا اور اس کے سر پر چادر ڈالتے ہوئے کہا، کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا، تم بس اپنی آنکھیں بند کر لو، میں کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دوں گا۔ وہ اسے گود میں اٹھائے دبے قدموں لکڑی کی سیڑھیوں سے نیچے اترا۔ ہر قدم پر اسے یوں لگتا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ اسے اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ کچن کا دروازہ پار کر کے عقبی صحن میں پہنچا جہاں اندھیرا اپنی پوری ہیبت کے ساتھ پھیلا ہوا تھا۔ اس نے گاڑی کا دروازہ بہت احتیاط سے کھولا تاکہ آواز نہ ہو اور شیزا کو پچھلی نشست پر لٹانے کے بعد خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ انجن سٹارٹ کرتے وقت اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ وہ بار بار اوپر والی منزل کی کھڑکیوں کی طرف دیکھ رہا تھا کہ کہیں عائرہ بیگم کی نظر نہ پڑ جائے۔ گاڑی گیٹ سے باہر نکالتے ہی اس نے ایک لمبا سانس لیا اور رفتار بڑھا دی۔ شیزا پیچھے لیٹی کرا رہی تھی اور بار بار کہہ رہی تھی، مجھے ڈر لگ رہا ہے، ہمیں واپس جانا چاہیے، اگر انہیں پتہ چلا تو وہ مجھے مار ڈالیں گی۔ شامیر نے آئینے میں اسے دیکھتے تسلی دی، شیزا خاموش رہو، اب ہم اسپتال پہنچنے والے ہیں، کوئی تمہیں ہاتھ نہیں لگائے گا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اسپتال کی ایمرجنسی میں پہنچتے ہی شامیر نے ڈاکٹر کو آواز دی، ڈاکٹر صاحب جلدی دیکھیں، اسے بہت تیز بخار ہے اور یہ ہوش کھو رہی ہے۔ ڈاکٹر نے شیزا کا معائنہ کرتے ہوئے شامیر سے پوچھا، یہ کون ہے آپ کی اور اسے اتنا شدید انفیکشن کیسے ہوا؟ بخار تو بہت پرانا لگ رہا ہے۔ شامیر نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا، یہ میری کزن ہے ڈاکٹر صاحب، بس گھر میں کسی کو اس کی بیماری کا علم نہیں ہو سکا، آپ پلیز اسے بچا لیں۔ ڈاکٹر نے نرس کو اشارہ کیا کہ اسے ڈرپ لگائے اور شامیر سے کہا، آپ باہر انتظار کریں، ہم اسے اسٹیبل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شامیر اسپتال کے کوریڈور میں بے چینی سے چکر کاٹنے لگا۔ اس کے ذہن میں ہزاروں سوال گردش کر رہے تھے کہ اگر صبح تک شیزا کی حالت بہتر نہ ہوئی تو وہ گھر والوں کو کیا جواب دے گا۔ اسی دوران نرس باہر آئی اور بولی، سر مریضہ ہوش میں ہے اور مسلسل آپ کا نام لے رہی ہے، وہ بہت سہمی ہوئی ہے، آپ اندر جا کر اسے حوصلہ دیں۔ شامیر کمرے میں داخل ہوا تو شیزا کے ہاتھ میں ڈرپ لگی ہوئی تھی اور اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ شیزا نے اسے دیکھتے ہی روتے ہوئے کہا، شامیر مجھے یہاں سے لے چلیں، مجھے اسپتال سے ڈر لگتا ہے اور اگر خالہ امی کو پتہ چلا کہ آپ مجھے یہاں لائے ہیں تو وہ آپ سے بھی ناراض ہوں گی۔ شامیر اس کے قریب کرسی پر بیٹھا اور اس کا ہاتھ تھام کر بولا، شیزا میری طرف دیکھو، اب کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب میں تمہیں اس
قسم پرسی میں نہیں رہنے دوں گی۔ جو کچھ آج ہوا اس نے میری آنکھیں کھول دی ہیں۔ امی کی نفرت اب حد پار کر چکی ہے اور میں مزید خاموش تماشائی نہیں بن سکتا۔ شیزا نے سسکیاں لیتے پوچھا، آپ کیا کریں گے؟ آپ تو ان کے سامنے اونچی آواز میں بات بھی نہیں کرتے۔ وہ آپ کی ماں ہے۔ شامیر نے گہرا سانس لیا اور سنجیدگی سے کہا، ہاں وہ میری ماں ہے، لیکن وہ جو تمہارے ساتھ کری ہے وہ انسانیت نہیں ہے۔ میں تمہیں تحفظ دوں گا شیزا، ایسا تحفظ جس کے بعد کوئی تمہیں بالوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ نہیں سکے گا۔ شیزا نے حیرت سے شامیر کی طرف دیکھا جیسے اسے اس کی باتوں پر یقین نہ آ رہا۔ ڈاکٹر دوبارہ اندر آیا اور شامیر سے مخاطب ہوا، دیکھیے ان کی حالت اب بہتر ہے، لیکن انہیں آرام اور ذہنی سکون کی ضرورت ہے۔ اگر انہیں دوبارہ اسی ماحول میں رکھا گیا تو یہ ذہنی مریض سب بھی بن سکتی ہیں۔ شامیر نے ڈاکٹر کی بات غور سے سنی اور پھر شیزا کی طرف مڑ کر دیکھا جس کی آنکھوں میں ابھی بھی بے پناہ بے بسی تھی۔ شامیر نے دل ہی دل میں عہد کیا کہ اب وہ اسے واپس اسی قید خانے میں ایک عام نوکرانی بن کر نہیں رہنے دے گا۔ اسپتال کی ٹھنڈی ہوا اور دوائیوں کے بوجھ سے نکل کر جب شامیر شیزا کو سہارا دیے گاڑی تک لایا تو رات کا آخری پہر اپنے جوبن پر تھا۔ شامیر کے ذہن میں ڈاکٹر کی وہ الفاظ توڑے کی طرح بج رہے تھے کہ اگر اسے دوبارہ اسی ماحول میں رکھا گیا تو یہ لڑکی جیتے جی مر جائے گی۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی لیکن اس کا رخ گھر کی طرف کرنے کی بجائے ایک ایسی شاہراہ پر موڑ دیا جو شہر کی پرانی بستی کی طرف جاتی تھی۔ شیزا نے حیرت اور گھبراہٹ سے کھڑکی سے باہر دیکھا اور کمزور آواز میں پوچھا، شامیر یہ راستہ تو گھر کا نہیں ہے، آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ خدا کے لیے مجھے گھر چھوڑ دیں۔ اگر تلاشی ہوئی اور میں وہاں نہ ملی تو خالہ امی میرا حشر کر دیں گی۔ شامیر نے اسٹیئرنگ پر اپنی گرفت اتنی مضبوط کی کہ اس کے ہاتھ کی رگیں تن گئیں اور وہ نہایت سنجیدہ مگر جذباتی لہجے میں بولا، شیزا اگر میں تمہیں اسی حال میں واپس لے گیا تو کل پھر اس فرش پر ہوگی اور وہی سبزی تمہارا مقدر ہوگی۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں تمہیں اب صرف ہمت کے سہارے نہیں چھوڑ سکتا۔ مجھے تمہیں ایک نام دینا ہوگا، ایک ایسا تحفظ جس کے بعد میری ماں تو کیا اس دنیا کا کوئی بھی شخص میں حقارت سے نہ دیکھ سکے۔ شیزا نے بے یقینی سے اسے دیکھا اور پوچھا، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ شامیر نے گاڑی ایک پرانی مسجد کے قریب روکی جہاں فجر کی اذان کی تیاری ہو رہی تھی۔ اس نے مڑ کر شیزا کی آنکھوں میں جھانک کر کہا، شیزا میں تم سے ابھی اور اسی وقت نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں تاکہ جب میں تمہارے لیے کھڑا ہوں تو کسی کے پاس یہ کہنے کی گنجائش نہ ہو کہ میرا تم سے رشتہ کیا ہے۔ شیزا کی تو جیسے ہوش اڑ گئے۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھ جوڑ دیے اور بولی، نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ خالہ امی کے اکلوتے بیٹے ہیں، وہ آپ کی شادی کسی بڑی جگہ کرنا چاہتی ہیں، وہ مجھ جیسی یتیم اور نوکرانی کو کبھی قبول نہیں کریں گی۔ یہ نکاح آپ کے لیے مصیبت بن جائے گا۔ شامیر نے اس کے لرزتے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور بڑی نرمی سے کہا، شیزا یہ مصیبت نہیں، میری زندگی کا سب سے بڑا سکون ہوگا۔ میں جانتا ہوں کہ سب ابھی چھپا کر کرنا پڑے گا کیونکہ میں تمہیں ابھی اس طوفان میں نہیں جھونک سکتا جو امی کھڑا کریں گے، لیکن کم سے کم خدا کے حضور تو تم میری ہو جاؤ گی، پھر کوئی ظالم تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکے گا۔ بولو کیا تمہیں مجھ پر اعتبار ہے؟ شیزا کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب رواں تھا۔ اسے اپنی زندگی کے اتنے سالوں میں پہلی بار محسوس ہوا کہ کوئی اس کے لیے ڈھال بننا چاہتا ہے۔ اس نے سسکیاں لیتے ہوئے صرف اتنا کہا، مجھے آپ پر اپنی زندگی سے زیادہ اعتبار ہے مگر میں آپ کی زندگی خراب نہیں کرنا چاہتی۔ شامیر نے مسکراتے ہوئے اس کے آنسو پونچھے اور کہا، میری زندگی تم سے جڑ کر سمر جائے گی، خراب نہیں ہوگی۔ وہ اسے لے کر مسجد کے ملحقہ کمرے میں گیا جہاں اس کا ایک جاننے والا دوست اور بوڑھا نکاح خواہ موجود تھا۔ شامیر نے پہلے ہی فون پر سب انتظام کر لیا تھا۔ مسجد کے چھوٹے سے کمرے میں جہاں صرف ایک مدھم سا بلب جل رہا تھا، شیزا اور شامیر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تھے۔ نکاح خواہ نے جب پوچھا کہ کیا آپ کو شامیر ولد سعید احمد کے ساتھ یہ نکاح قبول ہے تو شیزا کا گلا رند گیا۔ اس نے ایک بار شامیر کی طرف دیکھا جس کی آنکھیں اسے تسلی دے رہی تھیں۔ شیزا نے بہت دھیمی مگر پر اعتماد آواز میں کہا، قبول ہے۔ 3 بار یہ لفظ ادا کرتے شیزا کو لگا جیسے اس کی کندھوں سے برسوں کا بوجھ اتر گیا ہو۔ شامیر نے نکاح نامے پر دستخط کیے اور پھر شیزا کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے وہ تحفظ دیا جس کا اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ نکاح خواہ نے دعا کروائی تو شامیر کی آنکھوں میں بھی نمی تھی۔ اس نے شیزا سے مخاطب ہو کر کہا، آج سے تم میری عزت ہو شیزا۔ اب امی جان کی ہر گالی میرے دل پر لگے گی اور میں تمہیں اس کا بدلہ دوں گا، مگر یاد رکھنا یہ نکاح ابھی پوری دنیا سے چھپا رہے گا جب تک میں تمہیں یہاں سے ہمیشہ کے لیے لے جانے کے قابل نہ ہو جاؤں۔
شیزا نے اپنا سر شامیر کے کندھے پر ٹکا دیا۔ اسے اب بخار کی تپش محسوس نہیں ہو رہی تھی، بلکہ شامیر کی قربت اسے ایک عجیب سی ٹھنڈک دے رہی تھی۔ وہ دونوں جو مسجد سے باہر نکلے تو فجر کی اذان گونج رہی تھی، روشنی پھیل رہی تھی، اور شامیر نے شیزا کا ہاتھ تھام کر گاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، دیکھو شیزا، تمہاری زندگی کی کالی رات اب ختم ہونے والی ہے۔ یہ سورج تمہارے لیے نئی امید لے کر آیا ہے۔ شیزا نے آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا، کسی یتیم کو آخر کار ایک سہارا مل گیا۔ شامیر نے گاڑی گھر کی طرف موڑ دی، مگر اب اس کے دل میں وہ خوف نہیں تھا جو جاتے وقت تھا۔ اب اس کے پاس ایک رشتہ تھا، ایک طاقت تھی۔ وہ جانتا تھا کہ گھر کے اندر قدم رکھتے ہی اسے پھر سے وہی اداکاری کرنی پڑے گی، مگر اب اسے پتا تھا کہ کچن کے اس اندھیرے کمرے میں اس کی اپنی بیوی رہتی ہے، جس کی حفاظت کرنا اس کا اولین فرض ہے۔ اس نے شیزا کو دیکھا جو اب سکون سے سیٹ سے سر لگائے آنکھیں بند کیے ہوئے تھی۔ شاید وہ 2 سالوں کی تکن اور ایک پل میں اتار رہی تھی۔ شامیر نے سوچا کہ اب اسے اپنی مستقبل کا پلان بہت اچھے سے احتیاط سے بنانا ہوگا، کیونکہ حیر بیگم کے سامنے یہ سچ آنا بھی موت کے برابر تھا، مگر اس خطرے سے کھیلنے کے لیے تیار تھا، کیونکہ شیزا اب اس کی زندگی کا مرکز بن چکی تھی اور وہ اسے کسی بھی قیمت پر کھونا نہیں چاہتا تھا۔ سورج کی پہلی کرن نمودار ہونے سے پہلے شامیر شیزا کو اس کی اندھیری کوٹری میں چھوڑ کر اپنے کمرے میں آ گیا تھا، مگر اب اس گھر کی فضا ان دونوں کے لیے بدل چکی تھی۔ دن کا اجالا ہوتے ہی وہی پرانا تماشا شروع ہو گیا۔ عائرہ بیگم کی آواز پورے گھر میں گونجنے لگی، شیزا، اے شیزا، کہاں مر گئی؟ کم وقت، ابھی تک پوچھ صاف نہیں ہوا؟ جا کر دیکھ کتنا گندا پڑا ہے۔ کیا رات بھر عیاشی کرتی رہی ہے جب تک نیند نہیں ٹوٹی؟ شیزا جو رات بھر کے سفر اور نکاح کے جذباتی بوجھ سے نڈھالتی تیزی سے اٹھی اور کامتے ہاتھوں سے جھاڑو اٹھا کر باہر کی طرف بھاگی۔ اس کی نظریں سیڑھیوں سے اترتے شامیر سے ٹکرائیں۔ شامیر کے چہرے سے ایک عجیب سی سختی تھی، جیسے وہ شیزا کو پہچانتا ہی نہ ہو۔ اس نے سر لہجے میں کہا، امی سے کہیں کہ پہلے میرے کمرے کی صفائی کر دے، مجھے آفس کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ اور ہاں، اسے کہیں کہ میرا ناشتہ ٹھیک سے تیار کرے، کل کی طرح جلی ہوئی روٹی نہ لائے۔ شیزا نے سر چکا کر شامیر کی اس بناوٹی بے رخی کو سہ لیا۔ وہ جانتی تھی کہ سب ایک پردہ ہے جو ان کے مقدس رشتے کو عائرہ بیگم کی نظروں سے بچانے کے لیے ضروری ہے۔ شامیر کے کمرے میں جب صفائی کے لیے داخل ہوئی تو شامیر نے تیزی سے دروازہ بند کیا اور شیزا کو بازو سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ اس کی آنکھوں میں وہ تڑپ اور محبت تھی جو باہر موجود دنیا سے چھپی ہوئی تھی۔ شامیر نے سرگوشی میں کہا، شیزا، مجھے معاف کر دینا، مجھے سب کے سامنے تمہارے ساتھ سختی سے بات کرنی پڑتی ہے۔ میرا دل کٹتا ہے جب امی تمہیں برا بھلا کہتی ہیں اور میں خاموش رہتا ہوں۔ شیزا نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور دھیمی آواز میں بولی، شامیر، آپ فکر نہ کریں، میں آپ کے لیے سب سہ سکتی ہوں، بس آپ کا ساتھ میرے لیے کافی ہے۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں کوئی ہمیں دیکھ نہ لے، آپ پلیز مجھ سے دور رہا کریں۔ دن کے وقت شامیر نے اس کے ماتھے کو چوما اور کہا، دن میرا نہیں ہے شیزا، مگر رات ہماری ہے۔ میں روز تمہارے پاس آؤں گا، چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے۔ شام ڈھلی اور عائرہ بیگم کی سونے کے بعد جب پورا گھر خواب خرگوش کے مزے لے رہا ہوتا، شامیر دبے قدموں سینیاں اتر کر شیزا کے کمرے میں پہنچ جاتا۔ وہ چھوٹا سا کمرہ جو دن میں ایک قید خانہ لگتا تھا، رات کو ان کی محبت کی پناہ گاہ بن جاتا۔ شامیر نے ایک رات شیزا کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا، شیزا دیکھو، میں تمہارے لیے ریشمی جوڑا لایا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اسے پہنو اور میرے سامنے وہ نوکرانی بن کر نہ رہو جو تم دن بھر ہوتی ہو۔ شیزا نے شرماتے جوڑا پکڑا اور بولی، شامیر، اگر خالہ امی نے کپڑے دیکھ لیے تو وہ کیا سوچیں گی؟ وہ تو مجھے جان سے مار دیں گی۔ شامیر نے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے کہا، وہ نہیں دیکھیں گی، میں نے سب انتظام کر لیا۔ تم اب میری بیوی ہو شیزا، اور تمہارا مجھ پر پورا حق ہے۔ ان راتوں میں ان کے درمیان ایک گہرا اور اٹوٹ ازدواجی رشتہ قائم ہو گیا۔ شامیر اسے اپنی زندگی کے قصے سناتا اور شیزا اسے بتاتی کہ کیسے وہ بچپن سے محبت کے ایک بول کے لیے ترستی رہی ہے۔ ایک بار شیزا نے اس کی گود میں سر رکھ کر پوچھا، شامیر، کیا آپ مجھے کبھی چھوڑ تو نہیں دیں گے؟ مجھے ڈر لگتا ہے کہ جب آپ کا جی بھر جائے گا تو میں پھر سے وہی یتیم نوکرانی بن جاؤں گی۔ شامیر نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیا اور بڑی سنجیدگی سے کہا، شیزا، نکاح کا مطلب جی بھرنا نہیں ہوتا، بلکہ روح کا جڑنا ہوتا ہے۔ تو میری روح ہو، میں نے تمہیں خدا کے گھر میں جا کر مانگا ہے۔ میں مر تو سکتا ہوں مگر تمہیں اس حال میں تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ ان کے درمیان ہونے والی گفتگو میں جہاں بے پناہ محبت تھی، وہیں ایک انجانا خوف بھی ہر وقت سائے کی طرح ساتھ رہتا تھا۔ ذرا سی آٹ پر شیزا کا دل ڈوبنے لگتا اور وہ شامیر کو جانے کا کہتی۔ شامیر اکثر اسے کہتا کہ شیزا،
میں تمہیں یہاں سے بہت دور لے جاؤں گا، جہاں کوئی تمہیں پہچانتا نہ ہو، اور ہم اپنی ایک چھوٹی سی دنیا بسائیں گے۔ شیزا جواب دیتی کہ کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا یتیموں کی قسمت میں بھی خوشیاں لکھی ہوتی ہیں؟ شامیر اسے یقین دلاتا کہ قسمت انسان خود بناتا ہے، اور اس نے اپنی قسمت شیزا کے نام کر دی ہے۔ دن بھر عائرہ بیگم کی کڑوی باتیں سن کر جب شیزا کا حوصلہ ٹوٹنے لگتا تو وہ رات کا انتظار کرتی جب شامیر کی قربت اس کے سارے زخموں پر مرہم رکھتے تھے۔ وہ دونوں ایک ایسی دوہری زندگی جی رہے تھے جہاں سورج کی روشنی دشمن اور رات کا اندھیرا دوست تھا۔ شامیر آفس میں بیٹھ کر بھی شیزا کے بارے میں سوچتا رہتا کہ اس وقت وہ کچن میں تپ رہی ہوگی، امی کی جھڑکیاں سن رہی ہوگی۔ وہ گھر آتا تو عائرہ بیگم اس کے سامنے شیزا کی برائیاں کرتی۔ دیکھو شامیر، یہ لڑکی کتنی ڈھیٹ ہو گئی ہے، اب تو اسے کتنا ہی مارے اس کے چہرے پر کوئی ملال نہیں آتا، لگتا ہے اسے کوئی شے مل گئی ہے۔ شامیر اندر ہی اندر کرتا مگر مسکرا کر کہتا، امی چھوڑے اسے، اس کی اوقات ہی کیا ہے، آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ شیزا یہ سب سنتی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، مگر اسے پتا تھا کہ شامیر یہ سب اسے بچانے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ ایک رات جب شامیر شیزا کے پاس تھا تو اچانک باہر سے عائرہ بیگم کے کھانسنے کی آواز آئی۔ دونوں کی سانس رک گئی۔ شیزا نے بدحواسی میں شامیر کا ہاتھ جھٹ کر بولی، جائیے شامیر، پلیز جائیے، اگر آج وہ آ گئی تو سب ختم ہو جائے گا۔ شامیر نے اسے تسلی دی اور بڑی ہوشیاری سے اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے باہر نکل گیا۔ اس واقعے نے ان کے دلوں میں خوف کو اور بڑھا دیا تھا، مگر ان کی محبت اس خوف سے کہیں زیادہ طاقتور تھی۔ شامیر کو اب احساس ہو رہا تھا کہ یہ چھپن چھپائی کا کھیل زیادہ دیر نہیں چل سکے گا، اسے جلد کوئی بڑا قدم اٹھانا ہوگا۔ اس نے شیزا سے وعدہ کیا کہ وہ اسے اس ذلت سے نکالنے کے لیے دن رات کام کر رہا ہے، اور بہت جلد وہ وقت آئے گا جب وہ سب کے سامنے اسے اپنی بیوی تسلیم کرے گا۔ شیزا اس کی باتوں پر یقین تو کرنا چاہتی تھی، مگر اس کے لاشعور میں بسا ہوا برسوں کا ڈر اسے سکون نہیں لینے دیتا تھا۔ وہ اکثر سوچتی کہ کیا یہ محبت اس کے نصیب میں مستقل رہے گی، یا یہ بھی کسی خواب کی طرح ٹوٹ جائے گی۔ شامیر کی دی ہوئی انگوٹھی جو اس نے ایک دھاگے میں پرو کر اپنے گلے میں چھپا رکھی تھی، اسے ہر پل یہ احساس دلاتی کہ وہ اب تنہا نہیں ہے۔ ان کی راتیں رازوں اور وعدوں سے بھری ہوئی تھی، جہاں وہ ایک دوسرے کے وجود میں گم ہو کر دنیا کے سارے غم بھول جاتے تھے، مگر ہر صبح کی اذان ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دیتی تھی جو انہیں پھر سے مالک اور نوکر کے روپ میں ڈھال دیتی تھی۔ زندگی کے دن اسی طرح محبت اور خوف کے سائے میں گزرے تھے کہ اچانک ایک شام عائرہ بیگم نے کھانے کی میز پر وہ بم پھوڑا جس نے شامیر اور شیزا کے قدموں تلے سے زمین نکال دی۔ شامیر بیٹا، تمہارے والد کا آج لندن سے فون آیا تھا، وہ وہاں کے نئے بزنس سیٹ اپ کے لیے بہت پریشان ہے، اور انہوں نے صاف کہہ دیا کہ اب تمہیں 2 سال کے لیے وہاں جانا ہی پڑے گا۔ عائرہ بیگم کی آواز میں ایک خاص قسم کی فاتحانہ چمک تھی، جیسے وہ جانتی ہوں کہ شامیر کا یہاں سے جانا ان کے لیے کتنا ضروری ہے۔ شامیر کے ہاتھ سے نوالا چھوٹ گیا اور اس نے بدحواسی میں شیزا کی طرف دیکھا جو قریب ہی کھڑی پانی کا جگ بھر رہی تھی۔ شیزا کے ہاتھ ترزے اور چند قطرے میز پر گر گئے۔ عائرہ بیگم نے فوراً اسے گھور کر دیکھا اور چلائی، اندھی ہو گئی ہے کیا؟ دیکھ کر کام نہیں کر سکتی؟ دفع ہو جائے یہاں سے۔ شیزا سر جھکائے وہاں سے بھاگ نکلی، مگر شامیر کا دل ڈوبنے لگا۔ اسے سنبھل کر کہا، امی یہ اچانک کیا؟ ابھی تو یہاں کا کام بھی سیٹ نہیں ہوا، اور 2 سال بہت لمبا عرصہ ہے، میں اتنی دور کیسے رہوں گا؟ عائرہ بیگم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور پیار جتاتے ہوئے بولی، بیٹا تمہارے مستقبل کا سوال ہے، تمہارے ابا نے یہ سب انتظام کر لیے، اگلے ہفتے کی فلائٹ ہے، اب بحث مت کرنا۔ شامیر اس رات جب شیزا کے کمرے میں پہنچا تو وہاں خاموشی نہیں بلکہ سسکیوں کا شور تھا۔ شیزا دیوار سے لگ کر رو رہی تھی۔ شامیر نے اسے سہارا دے کر بٹھایا تو اس کے گلے لگ کر بلک اٹھی اور بولی، شامیر آپ مجھے یہاں تنہا چھوڑ کر نہیں جا سکتے، وہ مجھے مار ڈالیں گی، آپ کو پتہ وہ میرے ساتھ کیا کریں گی، وہ مجھے جیتے جی دفن کر دیں گی۔ شامیر کی اپنی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر کہا، شیزا میری بات سنو، میں مجبور ہوں، اگر میں نے انکار کیا تو امی کو شک ہو جائے گا، اور اگر انہیں ہمارے نکاح کا پتہ چل گیا تو وہ تمہارے ساتھ جو کریں گی میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میں وہاں جا کر دن رات کام کروں گا تاکہ میں تمہیں ہمیشہ کے لیے یہاں سے لے جا سکوں۔ شیزا نے روتے ہوئے کہا، 2 سال شامیر، 2 سال بہت ہوتے، میں ایک ایک پل کیسے گزاروں گی؟ یہاں تو ہر دیوار مجھے کاٹنے کو دوڑتی ہے، آپ کے بغیر میں کس کے سہارے جیوں گی؟ شامیر نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا، تم میری بیوی ہو شیزا، تم کمزور نہیں ہو، میں تمہیں یہ فون دے کر جا رہا ہوں، اسے چھپا کر رکھنا، میں روز تم سے بات کروں گا، اور جیسے میں وہاں سیٹ ہوں
میں بابا سے بات کروں گا یا تمہیں وہاں بلانے کا کوئی راستہ نکالوں گا، بس 2 سال صبر کر لو۔ شیزا نے اس کی قمیض کے آستین پکڑ لی اور منت بھری لہجے میں بولی، شامیر مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ ہماری آخری ملاقات ہے۔ وہ مجھے کسی اور کے حوالے کر دے گی، وہ روز اس بڈھے کا ذکر کرتی ہے۔ شامیر نے اس کی پیشانی چوم کر کہا، کبھی نہیں شیزا، کوئی تمہیں مجھ سے نہیں چھین سکتا، ہمارا نکاح اللہ کے سامنے ہے، تم بس ہمت مت ہارنا۔ میں واپس آؤں گا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں ذلت کی زندگی سے نکال کر شہزادیوں کی طرح رکھوں گا۔ روانگی والے دن گھر میں عجیب سے گہما گہمی تھی۔ آئرہ بیگم بہت خوش تھیں اور شیزا کو حکم پر حکم دے رہی تھیں کہ شامیر کا سامان گاڑی میں رکھواؤ۔ شامیر جب گاڑی میں بیٹھنے لگا تو اس نے آخری بار مڑ کر کھڑکی کی طرف دیکھا جہاں شیزا پردے کے پیچھے کھڑی اپنی برباد ہوتی دنیا کو دیکھ رہی تھی۔ شامیر نے آنکھوں سے اسے میسج دیا، اپنا خیال رکھنا شیزا، میں بہت جلد واپس آؤں گا۔ لیکن جیسے ہی جہاز نے پرواز بڑھی، شامیر کے دل میں ایک ایسی ہوک اٹھی جیسے اس کا کوئی انگ کٹ گیا ہو۔ لندن پہنچ کر پہلے چند ماہ تو سب ٹھیک رہا، وہ روزانہ رات کو چھپ کر شیزا سے بات کرتا، اسے دلاسا دیتا، مگر پھر اچانک حالات بدلنے لگے۔ آئرہ بیگم نے گھر میں سختی بڑھا دی اور شیزا کا فون پر بات کرنا محال ہو گیا۔ ایک رات شیزا نے روتے ہوئے سے بتایا کہ خالہ امی نے اس کا فون دیکھ لیا اور اسے توڑ دیا۔ شامیر نے تڑپ کر کہا، شیزا تم پریشان نہ ہو، میں بابا سے بات کر کے سب بتا دوں گا۔ لیکن جب اس نے اپنے والد سے بات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے 2 ٹوک جواب دیا، شامیر اگر تم نے اس لڑکی کا نام بھی لیا تو میں تمہاری ماں کو طلاق دے دوں گا اور تمہیں اپنی جائیداد سے آگ کر دوں گا۔ شامیر ایک طرف اپنی ماں کا گھر بچانے کی فکر میں تھا اور دوسری طرف اپنی محبت تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس نے شیزا کو لیٹر بھیجنے کی کوشش کی مگر آئرہ بیگم ہر خط بیچ میں ہی غائب کر دیتی۔ شامیر لندن کی سڑکوں پر آوارہ گردی کرتا اور سوچتا کہ کیا وہ واقعی اتنا بزدل ہے کہ اپنی بیوی کی حفاظت نہیں کر پا رہا۔ اس نے بار بار واپسی کا ارادہ کیا مگر اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اپنے والد کے سہارے کے بغیر زندگی گزار سکے۔ وہ ایک ایسے جال میں پھنس چکا تھا جہاں سے نکلنے کا راستہ بند نظر آ رہا تھا۔ 2 سال کا عرصہ شامیر کے لیے 2 صدیوں جیسا ہو گیا۔ وہ شیزا کی آواز سننے کے لیے ترستا رہا اور وہاں پاکستان میں شیزا کی زندگی کیسے جہنم میں تبدیل ہو چکی تھی جس کا شامیر نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ شامیر کے جانے کے بعد شیزا کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کی روح بھی اس کے ساتھ پرواز کر گئی ہے۔ وہ گھر جو شامیر کی موجودگی میں سے اپنی پناہ گاہ لگتا تھا اب ایک محیط قبرستان کی مانند اسے ڈرانے لگا۔ آئرہ بیگم کا رویہ شامیر کے جاتے بدترین ہو گیا تھا۔ وہ ذرا سی بات پر شیزا کو دھکے دیتی اور اسے منحوس قرار دیتی۔ ایک دوپہر جب شیزا کچن میں پیاز کاٹ رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، آئرہ بیگم اندر داخل ہوئی اور طنزیہ لہجے میں بولی، کیوں ابھی سے رونے دھونے شروع کر دیا؟ ابھی تو تیری طرفداری کرنے والے کو گئے اتنا عرصہ بھی نہیں ہوا اور تو ایسے سوگ بنا رہی ہے جیسے تیرا کوئی سہاگ لٹ گیا ہو۔ شیزا نے گھبرا کر اپنے آنسو پونچھے اور کہا، نہیں خالہ امی، بس پیار کی وجہ سے آنکھیں جل رہی ہیں، میں تو بس کام کر رہی ہوں۔ آئرہ بیگم نے اس کے قریب آ کر اس کے چہرے کا بغور معائنہ کیا اور شک بھرے لہجے میں بولی، مجھے تو تیری چال ڈھال بدلی لگتی ہے۔ جب سے شامیر گیا ہے تو ہر وقت اس کے کمرے کے پاس منڈلاتی رہتی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے بیٹے نے تجھ جیسی 2 ٹکے کی چھوڑی کو کوئی شے دے رکھی تھی؟ شیزا کا دل ڈوبنے لگا۔ وہ کلاتی بولی، خالہ امی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں تو بس صفائی کے لیے وہاں جاتی ہوں۔ آئرہ بیگم نے زوردار کہکا لگایا اور کچن کی سلیب پر ہاتھ مار کر بولی، بھائیوں جیسے؟ واہ رے مکار لڑکی، مجھے تو تیرے تیور بتاتے ہیں کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ خیر اب میں تجھے اس گھر میں مزید نہیں رکھ سکتی۔ شامیر کے بابا بھی کا یہی حکم ہے کہ تجھے ٹھکانے لگایا جائے۔ شیزا کے ہاتھ سے چھری گر گئی اور اس نے لرزتی آواز میں پوچھا، ٹھکانے لگانے سے کیا مراد ہے آپ کی؟ کیا مجھے گھر سے نکال دیں گی؟ آئرہ بیگم نے مکارانہ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، نکالوں گی نہیں بلکہ تیرا گھر بساؤں گی۔ کل شام حاجی صاحب آ رہے ہیں، ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا اور انہیں گھر سنبھالنے کے لیے ایک سلیقہ مند لڑکی چاہیے۔ میں نے تیرا نام دے دیا ہے۔ شیزا کو یوں لگا جیسے کسی نے اس کے سر پر گرم تیل ڈال دیا، ان کے پیروں میں گر گئے اور چلانے لگی۔ خالہ امی خدا کے لیے ایسا مت کریں، حاجی صاحب کی عمر تو 60 سال سے اوپر ہے، وہ تو میرے دادا کی عمر کے ہیں، میں ان سے شادی کیسے کر سکتی ہوں؟ میں مر جاؤں گی مگر یہ نکاح نہیں کروں گی۔ آئرہ بیگم نے اسے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا اور ڈرائنگ روم کی طرف لے گئی جہاں صوفے پر بیٹھ کر انہوں نے اسے دھکا دیا اور بولی، مرنا ہے تو باہر جا کر مر، یہاں تیری مرضی نہیں چلے گی۔
تو ایک یتیم ہے اور یتیموں کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی۔ حاجی صاحب بہت اچھا ہے، وہ تجھے عزت کی روٹی دے دیں گے، وہی تیرے لیے بہت ہے، ورنہ یاد رکھ اگر تو نے انکار کیا تو میں سب کو بتا دوں گی کہ تو راتوں کو شامیر کے کمرے میں جاتی تھی، پھر دیکھنا تیری کیا عزت رہ جائے گی۔ شیزا یہ سن کر ساکت رہ گئی۔ اسے احساس ہوا کہ عائرہ بیگم کو سب پتہ چل چکا ہے، یا وہ صرف اندازہ لگا رہی ہیں، مگر ان کا وار سیدھا نشانے پر لگا تھا۔ وہ سسکیاں بڑھتے بولی، آپ اپنی بہن کی بیٹی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیسے کر سکتی ہیں؟ کیا آپ کو اللہ کا خوف نہیں ہے؟ عائرہ بیگم نے تکیہ درست کرتے بڑے آرام سے کہا، اللہ کا خوف تب ہوتا جب تم انسان ہوتی، تو میرے لیے ایک بوجھ ہے جو میں نے برسوں سے اٹھایا ہوا ہے۔ اب حاجی صاحب کل گاؤں سے آئیں گے تو چپ چاپ تیار رہنا اور اپنا منحوس چہرہ دھو لینا۔ شیزا بھاگ کر اپنی کوٹری میں آئی اور وہ ٹوٹا فون نکالنے کی کوشش کی جو شامیر دیکھ کر گیا تھا، مگر وہ بالکل بے جان ہو چکا تھا۔ وہ دیواروں سے سر ٹکرا کر رونے لگی۔ شامیر آپ کہاں ہیں؟ دیکھیں آپ کی شیزا کو بیچا جا رہا ہے۔ آپ نے تو کہا تھا میری ڈھال بنیں گے، مگر یہاں تو آگ لگی ہوئی ہے۔ رات بھر وہ جاگتی رہی اور صبح جو سورج نکلا تو اسے لگا کہ اس کی زندگی کا آخری سورج ہے۔ عائرہ بیگم نے اسے زبردستی ایک پرانا پیلا جوڑا پہنایا اور ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا۔ کچھ ہی دیر میں حاجی صاحب اپنی سفید داڑھی اور لرزتے ہاتھوں کے ساتھ وہاں موجود تھے۔ ان کی نظریں شیزا کے جوان وجود پہ ایسے جمی تھی کہ شیزا کو گھن آنے لگی۔ حاجی صاحب نے کنکار کر کہا، عائرہ بیگم لڑکی تو واقعی بہت خوبصورت ہے، بس تھوڑی سہمی ہوئی لگتی ہے۔ عائرہ بیگم نے فوراً بات کاٹ کر کہا، ارے حاجی صاحب یتیم ہے نا، ماں باپ کی یاد آتی ہے اسی لیے ایسی ہے، ورنہ کام کاج میں بجلی ہے، آپ کے گھر کی رونق لوٹ آئے گی۔ حاجی صاحب نے مسکرا کر جیب سے نوٹوں کی گڈی نکالی اور عائرہ بیگم کے سامنے رکھ دی اور بولی، یہ مٹھائی کے لیے رکھیں، باقی باتیں نکاح کے بعد ہوں گی۔ شیزا کا جی چاہ رہا تھا زہر کھا لیں، مگر وہ شامیر کے نکاح میں تھی، وہ کسی اور کی کیسے ہو سکتی تھی؟ اس نے ہمت جمع کر کے کہا، خالہ امی میں شادی نہیں کر سکتی۔ عائرہ بیگم کے کمرے میں موجود وہ نکاح خواں اور حاجی صاحب کے گواہ شیزا کے لیے جلادوں کے روپ میں کھڑے تھے۔ شیزا نے آخری بار ہمت جمع کی اور بلند آواز میں کہا، خالہ امی میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ میرا نکاح ہو چکا ہے، میں کسی اور کی بیوی بن ہی نہیں سکتی، آپ مجھے جہنم میں کیوں دھکیل رہی ہیں؟ عائرہ بیگم نے کہکا لگایا اور حاجی صاحب کی طرف دیکھ کر بولی، دیکھ رہے ہیں حاجی صاحب اس لڑکی کی ڈٹھائی، ابھی 2 دن پہلے اس کے سر پر چوٹ لگی تھی، تب سے یہ الٹی سیدھی باتیں کر رہی ہے، کبھی کہتی ہے میں ملکہ ہوں اور کبھی کہتی ہے میں بیاہی ہوئی ہوں۔ شیزا نے تڑپ کر کہا، میں جھوٹ نہیں بول رہی، شامیر سے پوچھیں اس کے پاس نکاح نامہ ہے، ہم نے مسجد میں نکاح کیا تھا۔ عائرہ بیگم نے ایک دم آگے بڑھ کر شیزا کا جبڑا دبوچ لیا اور اس کے کان میں گھڑائی، اگر تو نے میرے بیٹے کا نام اپنی گندی زبان پر لیا تو میں اسے ابھی فون کر کے کہوں گی کہ تو نے اس کی غیر موجودگی میں کسی اور کے ساتھ منہ کالا کیا ہے، اور وہ تجھ پر تھوکے گا بھی نہیں۔ ثبوت دکھا، کہاں ہے تیرا نکاح نامہ؟ اگر شامیر کے پاس ہے تو وہ 7 سمندر پار ہے، کون لائے گا اسے یہاں؟ حاجی صاحب نے اپنی لرزتی آواز میں مداخلت کی، عائرہ بیگم چھوڑیں سے، بچی ہے، ڈر رہی ہے، بس نکاح پڑھائے میں اسے لے جاؤں گا۔ شیزا نے روتے ہوئے قلم کو ہاتھ لگایا تو اسے لگا جیسے اس کی انگلیاں پتھر کی ہو گئی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے دستخط کر دی۔ اس وقت حاجی صاحب نے اسے اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ شیزا جب حاجی صاحب کے پرتعیش مگر محب گھر میں داخل ہوئی تو اسے لگا کہ وہ ایک زندان سے دوسرے زندان میں آ گئی ہے۔ حاجی صاحب نے اسے بیڈ روم میں بٹھایا اور خود صوفے پر بیٹھ کر ہانپنے لگے۔ شیزا نے اپنا دوپٹہ سنبھالا اور کونے میں دبکی سے لگ رہا تھا کہ وہ اس کی پاکیزگی اور شامیر کی امانت خطرے میں ہے۔ حاجی صاحب نے اسے قریب بلایا اور کہا، ادھر آؤ شیزا، ڈرو مت، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ شیزا نے لرزتے ہوئے کہا، حاجی صاحب میں آپ کی بیٹیوں جیسی ہوں، خدا کے لیے مجھے ہاتھ مت لگائیے گا۔ حاجی صاحب نے گہری آہ بھری اور اپنی لاٹھی ٹیکتے ہوئے کھڑے ہوئے۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی شرمندگی تھی۔ وہ شیزا کے قریب آئے مگر اسے چھوا نہیں، بالکل دھیمی آواز میں بولے، شیزا میں تمہیں ایک حقیقت بتانا چاہتا ہوں جو عائرہ بیگم بھی نہیں جانتی۔ میں نے تم سے شادی صرف اس لیے کی کہ مجھے اپنا گھر سنبھالنے کے لیے ایک ایماندار عورت یا ایک ایسی لڑکی چاہیے تھی جو میرے بڑھاپے میں میرا سہارا بنے۔ میں جسمانی طور پر اس قابل ہی نہیں ہوں کہ مرد اور عورت کے رشتے کو نبھا سکوں۔ مردانہ طاقت سے محروم ہوں، اس دنیا کی نظر میں ایک بھرم رکھنے کے لیے نکاح کیا ہے۔ شیزا نے حیرت سے اپنی بڑی بڑی آنکھیں پھیلائیں اور پوچھا، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ مجھے چھوئیں گے نہیں؟ حاجی صاحب نے نفی میں سر ہلایا اور بولے، کبھی نہیں، تم اس کمرے میں بالکل محفوظ ہو، میرے لیے تم صرف ایک سہارا ہو جسے میں نے نکاح کا نام دے کر اپنی چھت دی ہے۔ تمہارا جو بھی ماضی ہے یا جو بھی تم نکاح کی بات کری تھی میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا، بس باہر کی دنیا کے لیے تم میری بیوی ہو اور اندر تم ایک اجنبی ہو۔ شیزا کو یہ لگا جیسے ڈوبتے ہوئے کو سہارا مل گیا۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ شامیر کی امانت محفوظ رہے گی، مگر اس کی خاموشی ایک نیا روپ دھار گئی۔
دن گزر گئے اور شیزہ ایک عجیب سی زندگی گزارنے لگی۔ وہ دن بھر حاجی صاحب کی خدمت کرتی، ان کی دوائیاں دیتی، ان کے پیر دباتی، مگر رات کو وہ دونوں الگ الگ بستروں پر سوتے۔ حاجی صاحب اکثر سے کہتے، شیزہ تم بہت صابر لڑکی ہو، اگر میری صحت اجازت دیتی تو میں دنیا کی ہر خوشی دیتا، مگر اب میں صرف دعا کر سکتا ہوں۔ شیزہ کہتی، حاجی صاحب آپ نے مجھے عزت دی، یہ میرے لیے بہت ہے، ورنہ خالہ امی نے تو مجھے بیچ ہی دیا تھا۔ شیزہ اکثر تنہائی میں شامیر کو یاد کرتی اور اپنی انگوٹھی کو چھو کر روتی۔ وہ سوچتی کہ کیا شامیر کبھی آئے گا، کیا اسے پتہ چلے گا کہ اس کی شیزہ آج بھی اس کی ہے۔ اس نے کئی بار حاجی صاحب سے کہا کہ مجھے ایک بار فون کرنے دیں، مگر حاجی صاحب ڈرتے تھے کہ کہیں عائرہ بیگم کو پتہ چل جائے اور وہ کوئی نیا فتنہ کھڑا نہ کر دے۔ شیزہ کی خاموشی اب اس کی پہچان بن گئی تھی۔ وہ گھر کی ہر تلخی اور ہر طنز کو یہ سوچ کر بھی جاتی کم سے کم اس کا جسم کسی غیر مرد کی دسترس سے دور۔ حاجی صاحب کی طبیعت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی اور اپنی جائیداد کے کاغذات شیزہ کے نام کرنے کی باتیں کرنے لگے تھے، جس سے گھر کا ماحول مزید کشیدہ ہو گیا۔ حاجی صاحب کی بہن زائدہ اور اس کے شوہر نے شیزہ پر نظر رکھنا شروع کر دی کہ کہیں یہ لڑکی ہمیں محروم نہ کر دے۔ ایک رات حاجی صاحب نے شیزہ کو بلا کر کہا، شیزہ دیکھو، میرا وقت قریب ہے، میں چاہتا ہوں کہ تمہیں آزاد کر دوں، مگر جانتا ہوں تمہارے پاس جانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، کیا تم یہاں خوش ہو؟ شیزہ نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا، حاجی صاحب خوشی تو اس دن ختم ہو گئی تھی جس دن میں اس گھر کی دہلیز پر آئی تھی، اب تو بس وقت کاٹ رہی ہوں۔ حاجی صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، حوصلہ رکھو، اللہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا۔ شیزہ خاموش رہی، اسے نہیں معلوم تھا یہ راستہ شامیر کی واپسی کی صورت میں نکلے گا، مگر وہ واپسی اسے کیا دکھائے گی اس کا اسے اندازہ نہیں تھا۔ اس نے خود کو اس بوڑھے کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا اور دنیا کی نظر میں وہ حاجی صاحب کی چہیتی بیوی تھی، مگر حقیقت میں وہ ایک ایسی بیوہ تھی جس کا شوہر ابھی زندہ تھا اور کہیں دور اس کی واپسی کی راہ تک رہا تھا۔ شیزہ کی خاموشی اس کے وجود کو کھوکھلا کر رہی تھی، مگر اس کی غیرت اور شامیر کی محبت نے اسے اب بھی زندہ رکھا ہوا تھا۔ 2 سال کا طویل عرصہ شامیر نے لندن کی سڑکوں پر شیزہ کی یاد میں گزارا تھا، اور اب جب وہ ایئرپورٹ سے باہر نکلا تو اس کی آنکھوں میں ایک ہی خواب تھا کہ وہ گھر جا کر اپنی ماں کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہو جائے گا اور شیزہ کو اس کا جائز مقام دے گا۔ وہ سیدھا اپنے گھر پہنچا جہاں نوکروں نے اسے دیکھتے خوش آمدید کہا، مگر شامیر کی نظریں کچن اور سیڑھیوں پر شیزہ کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ اس نے لاؤنج میں قدم رکھا تو عائرہ بیگم دوڑتی ہوئی آئی اور اپنے بیٹے کو گلے لگا لیا۔ میرا شیر پتر آ گیا، دیکھو تو کتنا بڑا آدمی بن گیا۔ شامیر نے بے چینی سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا، امی شیزہ کہاں ہے؟ وہ نظر نہیں آ رہی۔ عائرہ بیگم کے چہرے پر ایک عجیب سی فاتحانہ مسکراہٹ آئی اور انہوں نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، ارے بیٹا وہ تو اپنی قسمت پا گئی، میں نے اس کا گھر بسا دیا ہے، وہ اب حاجی صاحب کی بیگم ہے۔ شامیر کو لگا جیسے اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا گیا۔ اس نے چلا کر کہا، کیا مطلب گھر بسا دیا؟ کہاں ہے ابھی؟ بتائیں مجھے۔ عائرہ بیگم نے سکون سے کہا، وہ برابر والے کمرے میں حاجی صاحب کے ساتھ آئی ہے، ملنا ہے تو مل لو۔ شامیر دیوانہ وار اس کمرے کی طرف بھاگا اور جیسے دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی روح تک کانپ گئی۔ شیزہ ایک بوڑھے شخص کے پیروں کے پاس بیٹھی اسے دوائی دے رہی تھی۔ شامیر کے الگ سے ایک بھیانک چیخ نکلی، یہ کون ہے اور تم یہاں اس کے ساتھ کیا کر رہی ہو؟ شیزہ شامیر کو دیکھتی شیزہ کے ہاتھ سے دوائی کی شیشی گر کر پاش پاش ہو گئی، ساکت رہ گئی اور اس کی آنکھوں سے آنسوں کا سیلاب رواں ہو گیا۔ حاجی صاحب نے چونک کر اوپر دیکھا، لڑسی آواز میں پوچھا، عائرہ بیگم یہ نوجوان کون ہے اور یہ اس طرح کیوں چلا رہا ہے؟ عائرہ بیگم پیچھے سے نمودار ہوئی اور طنزیہ لہجے میں بولی، شامیر میرا بیٹا، غصہ کیوں کرتے ہو؟ یہ تمہارے دولہا بھائی ہیں۔ حاجی صاحب میں نے شیزہ کے گھر بسا کر اپنا فرض پورا کر دیا۔ شامیر نے اپنی ماں کا بازو جھٹکا اور دھاڑا، دولہا بھائی نہیں امی، یہ میری بیوی، ہم نے 2 سال پہلے نکاح کیا تھا، آپ نے یہ کیا کر دیا؟ شیزہ میری ہے۔ یہ سنتے ہی کمرے میں موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ حاجی صاحب نے حیرت و صدمے سے شیزہ کی طرف دیکھا اور پوچھا، شیزہ کیا یہ سچ کہہ رہے ہیں؟ کیا تم پہلے سے نکاح میں تھی؟ شیزہ نے ہچکیاں لیتے سر جھکا لیا اور بولی، حاجی صاحب میں نے خالہ امی کو بہت بار بتایا تھا، مگر انہوں نے مجھے دھمکی دی کہ وہ شامیر کی زندگی برباد کر دیں گی، اس لیے میں خاموش رہی۔ شامیر نے آگے بڑھ کر حاجی صاحب کا گریبان پکڑنا چاہا، مگر حاجی صاحب نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا اور نہایت شکستہ آواز میں بولے، بیٹا رک جاؤ، میں گنہگار ہوں، میں نے ایک جوان لڑکی کی زندگی کے ساتھ ظلم کیا، مگر میری بات سنو، میں نے آج تک شیزہ کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، دانا طاقت سے محروم ایک چلتی پھرتی لاش ہوں، میں نے صرف اپنی خدمت کے لیے اسے خریدا تھا، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ یہ کسی کی امانت ہے۔ عائرہ بیگم نے شور مچانا شروع کر دیا، یہ سب جھوٹ ہے شامیر، یہ لڑکی مکار ہے، یہ تمہیں پھنسا رہی ہے۔ شامیر نے گرج کر کہا، امی بس، اب ایک لفظ بھی مت بولیے گا۔
آپ نے میری زندگی کے 2 سال اور اس معصوم کی عزت داؤ پر لگا دی۔ حاجی صاحب نے اپنی جیب سے رومال نکال کر آنسو پونچھے اور کہا، شامیر مجھے معاف کر دو، میں ابھی اسی وقت مولوی صاحب کو بلاتا ہوں۔ میرا اس کا نکاح تو ویسے ہی باطل ہو گیا کیونکہ یہ پہلے سے تمہارے نکاح میں تھی، مگر میں اپنی غلطی کی تلافی کروں گا۔ کچھ ہی دیر میں مولوی صاحب کو بلوایا گیا اور اس بڑے مجمع میں جہاں عائرہ بیگم کونے میں کھڑی اپنی ہار کا تماشا دیکھ رہی تھی، شامیر اور شیزہ کا دوبارہ نکاح پڑھوایا گیا۔ حاجی صاحب نے شیزہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹی تم نے اس بوڑھے کی بہت خدمت کی ہے، میں تمہیں اپنی بیٹی مانتا ہوں اور یہ گھر جس میں ہم بیٹھے یہ میں تمہارے نام کرتا ہوں۔ شامیر تم اسے لے جاؤ، یہ تمہاری ہے اور ہمیشہ تمہاری ہی تھی۔ شامیر نے شیزہ کا ہاتھ تھاما تو اسے محسوس ہوا کہ شیزہ کا وجود ابھی بھی خوف سے لرز رہا ہے۔ اسے اپنے قریب کیا اور سب کے سامنے کہا، شیزہ کوئی تمہیں مجھ سے الگ نہیں کر سکتا۔ عائرہ بیگم کی ساری چالیں دھری کی دھری رہ گئی اور شرمندگی کے بوجھ تلے دب کر اپنے کمرے میں محصور ہو گئی۔ شامیر شیزہ کو لے کے اس نے گھر میں منتقل ہو گیا جو حاجی صاحب نے انہیں تحفے میں دیا تھا۔ وہاں کی فضا میں اب محبت کی خوشبو تھی۔ شیزہ نے پہلے دن کچن میں ایک قدم رکھا تو اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ شامیر پیچھے سے آیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، شیزہ آج کیا پکے گا، سبزی یا بریانی؟ شیزہ نے مڑ کر اسے دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا، آج خوشی پکے گی۔ شامیر آپ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ شامیر نے اسے گلے لگایا اور کہا، یہ تو آغاز ہے شیزہ، ابھی تمہیں شہزادیوں کی طرح جینا ہے۔ ان کی زندگی میں اب وہ سکون آ گیا تھا جس کے لیے انہوں نے 2 سال تڑپ کر گزارے تھے۔ شامیر نے شیزہ کے لیے ایک نیا وارڈروب بنوایا، اسے قیمتی زیورات دیے، مگر شیزہ کے لیے سب سے قیمتی چیز شامیر کا وہ ساتھ تھا جو اب دنیا کے سامنے تھا۔ حاجی صاحب اکثر ان سے ملنے آتے اور شیزہ انہیں اپنے باپ کی طرح عزت دیتی۔ گھر کے در و دیوار جو کبھی ظلم کی داستانیں سناتے تھے اب وہاں کہہ کے گونجتے تھے۔ شامیر نے اپنی ماں کو بھی معاف کر دیا مگر انہیں اپنے ساتھ رکھنے سے انکار کر دیا کیونکہ شیزہ کے زخموں کو دوبارہ ہرا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ شیزہ بس گھر کی ملکہ تھی جہاں کبھی نوکرانی تھی۔ اس نے اپنی یتیمی کے سارے دکھ شامیر کی محبت میں بہا دیے تھے اور اب وہ دونوں ایک ایسی زندگی گزار رہے تھے جہاں صرف اعتبار اور خوشحالی تھی۔ شامیر اکثر سے کہتا کہ شیزہ تم میرا وہ انعام ہو جو مجھے صبر کے بعد ملا ہے، اور شیزہ جواب میں صرف اس کا ہاتھ تھام لیتی جیسے کہہ رہی ہو کہ اب اسے کسی اور معجزے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی کہانی جو ایک اندھیری کوٹھی سے شروع ہوئی تھی اب ایک روشن محل میں بدل چکی تھی۔ جان گزرتا لمحہ ان کی محبت کی گواہی دے رہا تھا۔ شیزہ نے اپنا دل بڑا کر کے اپنی خالہ جان کو بھی معاف کر دیا تھا، انہیں کسی بھی پچھتاوے میں نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ اس نے جو محرومیاں دیکھی تھیں انہوں نے اسے بدل کر رکھ دیا تھا۔ وہ اپنی خالہ کے روپ میں اپنی ماں کو دیکھنے لگی تھیں اور دل سے اس گھر کی خدمت کرنے لگی تھیں۔